والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن مؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم يا نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید قد افلح من تزکا وقال النبي صلى الله عليه وسلم
ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور نہ صرف اس امت میں پیدا فرمایا بلکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ اور ہمیں اس مسجد میں آنے کی توفیق بخشی۔ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان بھی اپنے گھر میں آنے کی اس کو دعوت دیتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے، جس سے خوش ہوتا ہے۔ ہر بندے کو انسان اپنے گھر میں آنے کی دعوت نہیں دیتا، جس سے وہ خوش ہوتا ہے، جس سے دوستی ہوتی ہے، اس کو کہتا ہے جی آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ تو آج ہم اللہ رب العزت کے گھر میں جمع ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم ان کے گھر میں حاضر ہو جائیں۔ بغیر اللہ رب العزت کی توفیق کے کوئی بھی انسان کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ ایک شخص، دو دوست تھے، نماز کا وقت ہوا تو ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ میں نماز پڑھ کے آؤں، چلو میرے ساتھ۔ تو جیسا کہ عام طور پہ لوگ بہانہ کرتے ہیں، اس نے کہا جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، تم جاؤ نماز پڑھو۔ وہ چلا گیا مسجد میں، یہ باہر کھڑا ہو گیا۔ جب کافی وقت گزر گیا اور نمازی مسجد سے باہر نکل گئے تو جو باہر والا دوست تھا اس نے آواز لگائی اندر والے کو کہ بھائی باہر آ جاؤ، سارے چلے گئے اب تم بھی باہر آ جاؤ، تمہیں کون باہر نہیں آنے دیتا؟ تو اندر والے نے جواب دیا وہ جو تمہیں اندر نہیں آنے دیتا، جو تمہیں اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا، اور اس جگہ پر جمع ہونا یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے، اس لیے کہ مسجد وہ مقام ہے جہاں ہر وقت اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اللہ کو جو دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے دنیا میں وہ مسجد ہے، اس سے زیادہ کوئی جگہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہاں جمع کر دیا، اور پھر جمع بھی کس بات پر کیا؟ آج کا یہ اجتماع یہ اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے، یاد کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جہاں کہیں ذکر کی مجلسیں لگتی ہیں تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور وہ ان مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں ذکر کی مجلس ہے، اور جہاں ذکر کی مجلس کوئی فرشتہ دیکھ لیتا ہے تو وہ باقی فرشتوں کو آواز دیتا ہے بھائی یہاں آ جاؤ، یہاں آ جاؤ۔ تو فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے فرشتے آسمان پر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے فرماتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ حالانکہ اللہ رب العزت ہر بات جانتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں اللہ پاک آج ہمارا گزر ایک ایسی مجلس سے ہوا جہاں لوگ آپ کی یاد کے لیے اکٹھے تھے، آپ کے ذکر کے لیے اکٹھے تھے۔ تو اللہ رب العزت ان سے فرماتے ہیں وہ سارے ایک دوسرے کو جاننے والے تھے، دو صحباب تھے، ایک نسل کے تھے، ایک قوم کے تھے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ پاک ایسا نہیں ہے، وہ الگ الگ قوموں سے آئے تھے، وہ صرف ان کی غرض یہ تھی کہ وہ آپ کی یاد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے سب کو بخش دیا۔ روایات میں آتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ پاک ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا کہ جو کسی کام سے وہاں آیا تھا، کسی سے ملنے وہاں آیا تھا اس مجلس میں، وہ ذکر کرنے آپ کی یاد کے لیے نہیں آیا تھا، اس کو تو کسی سے کام تھا، کسی صاحب سے کام تھا، وہ دیکھا مسجد میں تو وہ بھی مسجد میں آ کے بیٹھ گیا، چلو میں باہر کیا کھڑا ہوں۔
تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا. یعنی یہ اتنی بابرکت محفل ہے، اللہ کی یاد کی جو مجلس ہے، یہ اتنی بابرکت مجلس ہے کہ جو اس میں اللہ کی یاد کے لیے بیٹھا وہ تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اور جو اپنی کسی اور غرض سے بیٹھا اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے. یہ اتنی برکت والی مجلس ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مجلس کے اندر، اس اجتماع کے اندر شامل ہونے کا موقع دیا. لیکن ہر مجلس کے آداب ہوتے ہیں. انسان جب دنیا میں کسی سے ملنے کے لیے جائے، کسی سے ملاقات کے لیے جائے، تو وہ مرتبے کے حساب سے، جس سے ملنا ہے اس کے مقام کے حساب سے تیاری کر کے جاتا ہے. کسی کو اگر صدر مملکت سے ملنا ہے، گورنر سے ملنا ہے، تو وقت کی پابندی کرے گا، تیار ہوگا، اچھے کپڑے پہنے گا، اچھے الفاظ کا جب جائے گا تو صاف ستھرا لباس پہن کے جائے گا. وہاں جب ان سے گفتگو کرے گا تو اچھے الفاظ کا انتخاب کرے گا، کیونکہ وہ اس مجلس کے آداب ہیں. اگر کسی نے مدرسے میں داخلہ لیا، اسکول میں بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اسکول کے ایک اپنے آداب ہیں. یعنی وہ وہاں جائے گا تو ایک یونیفارم پہن کے، ایک لباس پہن کے جائے گا، بستہ لے کے جائے گا، سبق یاد کر کے جائے گا. اس کے بعد یہ تختی ہونی چاہیے، کاپی پین ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہاں جو مجلس ہے یہ اس کے آداب ہیں. ہر مجلس کے اپنے آداب ہیں. اسی طرح ذکر کی مجلس کے بھی آداب ہیں، اجتماع کے بھی اپنے آداب ہیں. یہ چونکہ اجتماع کی پہلی نشست ہے، لہذا میری یہ خواہش ہے کہ میں نے آداب پہ گفتگو کروں، تاکہ ہمارا جو وقت ہے کل تک کا، کل انشاءاللہ ظہر سے پہلے دعا ہو جائے گی، وہ قیمتی ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کر کے چلے جائیں. تو اس مجلس کے جو آداب، اس مجلس کے بھی ایک آداب ہیں. سب سے پہلا ادب جو اس مجلس کا ہے وہ یہ ہے کہ بات کو توجہ کے ساتھ سنا جائے. حاضر دماغی کے ساتھ بات کو سنا جائے، دھیان ادھر ادھر نہ ہو. یعنی جب ہم آ گئے، ہم نے اپنا وقت بھی خرچ کر لیا، اپنا مال بھی خرچ کر لیا، اپنا آرام بھی قربان کر دیا، تو ہم اپنے دل کو بھی یہاں پر حاضر کر دیں. ایسا نہ ہو کہ ہم بیٹھے تو یہاں ہوں، ہمارا جسم یہاں ہو، دل ہمارا باہر ہو. کوئی بزرگ آئے، کیا بیان ہوا، کیا ذکر ہوا، کیا نصیحت ہوئی، بس ایک کان سے سنی دوسرے کان سے اڑا دی، ذہن تو ہمارا کاروبار میں پھنسا رہا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ مال خرچ کرنا بھی بیکار ہو گیا، وہ وقت خرچ کرنا بھی بیکار ہو گیا. کیوں کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت آتی ہے وہ دل پہ آتی ہے. جب دل حاضر نہیں ہے تو پھر کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توجہ سے بات کو سنا جائے. اور دوسری بات کہ جب کوئی بیان ہو رہا ہو، کوئی اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، پھر اپنے سارے اعضاء جو ہیں وہ اس کے تابع کر دیے جائیں. ایسا نہ ہو کہ یہاں دیکھ رہا ہے، وہاں دیکھ رہا ہے، وہاں دیکھ رہا ہے. یہ بے ادبی میں شمار، یہ ذکر کی مجلس کے خلاف ہے. ہمارے بڑے حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی. وہاں ایک سالک جو ہے حضرت بیان فرما رہے تھے، تو ایک سالک نے، وہ گاؤں کا ماحول تھا، وہاں گھاس تھا، اس نے گھاس کو اٹھایا اور توڑ دیا بے خیالی میں. تو حضرت کی اس پر نظر پڑ گئی. فرمایا تم نے 2 گناہ کیے ہیں. ایک تو تم نے یہ گناہ کیا کہ یہ جو گھاس تھا یہ جب تک زمین پہ لگا ہوا تھا یہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا. روایات میں آتا ہے کہ جب تک یہ درخت پودے یہ زمین سے لگے رہتے ہیں، ہرے رہتے ہیں، یہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، یہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. اور جب یہ سوکھ جاتے ہیں تو یہ منقطع ہو جاتے ہیں، گروہ ختم ہو جاتے ہیں. تو فرمایا تم نے ایک گناہ تو یہ کیا کہ یہ جو گھاس تھا، پودا تھا، یہ اللہ کے ذکر میں مصروف تھا، تم نے اس کو توڑ دیا، اللہ کے ذکر کو منقطع کر دیا. ایک گناہ تم نے یہ کیا. اور دوسرا گناہ تم نے یہ کیا کہ تمہارے شیخ بیان کر رہے تھے اور تم اپنی لغو کاموں میں لگے ہوئے ہو. لغو کام، اور لغو کام یہ ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے سے دنیا کا کوئی نفع نہ ہوتا ہو، جن کو کرنے سے دین کا کوئی نفع نہ ہوتا ہو اور چھوڑنے سے دنیا کا کوئی نقصان نہ ہوتا ہو، لغو کام کہلاتے ہیں. یعنی ایسے کام جن کو کرنے سے دین کا کوئی نفع نہیں ہے اور ان کو چھوڑنے سے دنیا کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے. تو ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے.
اپنی ساری توجہ اس مجلس کی طرف ہے، بجائے اس کے جو ساتھی دور سے آئے وہ یہاں گھومیں وہاں گھومیں، یہاں بیٹھیں اس مجلس یا ممبر سے بیان ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، بیانات شرط نہیں ہیں، تصوف کے اندر، سلوک کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر گفتگو شرط نہیں ہے، یہ تو توجہ کے لیے ہے کہ توجہ رہتی ہے، ورنہ یہاں بندہ بیٹھے حضرت بھی تشریف لائیں گے، اپنی توجہ حضرت کی طرف رکھے اس تصور کے ساتھ کہ جو انوارات اللہ نے ان کے دل میں ڈالے ہیں اللہ وہ میرے دل میں ڈال دیں گے، جو اللہ نے ان کے دل میں ڈالے ہیں ان کا گفتگو کرنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت مجدد حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کی کہ حضرت آپ گفتگو نہیں فرماتے، آپ گفتگو فرمایا کریں، آپ بیان کیا کریں، لوگ مستفید ہوں گے۔ فرمایا جس نے میری گفتگو سے، جس نے میری خاموشی سے نہیں سیکھا وہ میری گفتگو سے نہیں سیکھ سکتا، جس نے میری خاموشی سے نہیں سیکھا وہ میری گفتگو سے نہیں سیکھ سکتا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، جب تک یہاں موجود رہیں کوشش کریں کہ اپنے ساتھی کی خدمت کریں، خدمت، اس سے کام نہ کروائیں، اس کی خدمت کریں۔ اس خدمت میں اتنا اجر ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے ایک بھائی تھے، امام غزالی کا پورا نام امام احمد غزالی ہے، ان کے ایک بھائی تھے امام محمد غزالی۔ فرماتے تھے کہ وہ ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، ساری رات نوافل پڑھا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور میں ساری رات ماں کے پیر دباتا رہتا تھا۔ فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ ان کی عبادت میرے کھاتے میں ڈال دی جائے اور میری جو یہ خدمت ہے یہ ان کے کھاتے میں ڈال دی جائے۔ پھر اللہ نے دیکھے امام احمد غزالی کو دنیا جانتی ہے، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں بڑا مقام ہے ان کا، جتنی شہرت اور عزت اللہ نے حضرت اویس کرنی کو دی تابعین میں سے کسی اور تابعی کو نہیں ملی۔ اتنی عزت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جبہ یہ اویس کو دے دینا اور ان سے مغفرت کی دعا کرانا امت کے لیے۔ کن سے فرمایا؟ صحابہ کرام سے۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جبہ دیا، فرمایا کہ اویس کرنی کو دینا اور ان سے میری امت کی مغفرت کی دعا کروانا۔ ان سے نہیں فرمایا کہ آپ میری امت کی مغفرت کی دعا کریں، اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فرمایا۔ اور یہ اجر کس بات کا تھا؟ یہ خدمت کا اجر تھا۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں آ سکے، کوئی اور بہن بھائی نہیں تھا، ماں اکیلی تھی، تو ان کی خدمت کی وجہ سے اتنا وقت نہیں ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ کسی اور تابعی کے لیے حدیث مبارکہ میں الفاظ نہیں ہے، حضرت اویس کرنے کے لیے حدیث مبارکہ میں الفاظ ہیں، اور یہ خدمت کی وجہ سے ہے۔ بڑے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کی کہ حضرت تو باقی بلّہ مل جائیں گے آج کل بھی باقی بلّہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ حضرت جو ہے وہ ان کے پاس اچانک مہمان آ گئے، تو اب ظاہر سی بات ہے رات کے مہمان آ گئے، کھانے کا انتظام تھا نہیں، اب مہمانوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے بھائی کھانا نہیں ہے، تو مہمانوں کو بٹھا کے حضرت باہر ٹہل رہے تھے تو کھانے کا کوئی سبب بناؤ۔ تو ایک نان بھائی تھا، وہ حضرت کو دیکھ رہا تھا، اس نے عرض کی کہ حضرت کیا معاملہ ہے؟ حضرت نے کہا جی اس طرح مہمان آئے ہیں، ہم کو کھانا کھلانا ہے۔ تو نان بھائی نے فٹافٹ روٹیاں لگائیں، کھانے کا انتظام کیا، مہمانوں کو کھانا کھلا دیا۔ تو جب جانے لگا تو حضرت باقی بلّہ نے کو جوش آیا، اس سے فرمانے لگے تم مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو اس نے عرض کی کہ حضرت آپ مجھے اپنے جیسا بنا لیں، اللہ اللہ والا بنا لیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں کچھ اور مانگو۔ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں چاہیے، اگر دینا ہے تو یہ دے دیں۔ حضرت نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا، اس کے دل پہ اللہ کی ضرب لگائی، اس کی شکل مبارک تک حضرت جیسی ہو۔
لوگ پہچان نہیں سکتے تھے دونوں میں سے باقی باللہ کون ہے، شکل بھی ان جیسی ہو گئی۔ اور مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، 12 مقامات ایسے ہیں جہاں حضرت اویس کرنی کی مزار ہیں۔ ضمن ایک بات یاد آ گئی کہ دنیا میں 12 جگہ پر ایسی ہیں جہاں مشہور ہے کہ جی حضرت اویس کرنی کا مقام یہ مزار ہے، فلاں جگہ پہ مشہور ہے، یمن میں بھی مشہور ہے، مختلف جگہوں پہ 12 جگہ پہ مشہور ہے کہ جی یہاں حضرت اویس کرنی کا مزار ہے۔ اور اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت کے پاس 11 صوفی آئے، درویش آئے، اور جب حضرت کے ذکر میں بیٹھے حضرت نے ان کے دل پہ اللہ کی ضرب لگائی، ان کی شکل چہرہ تک حضرت سے مشابہ ہو گیا۔ پھر وہ جہاں گئے لوگ یہی سمجھتے تھے یہ اویس کرنی ہے، لوگ یہ سمجھتے تھے یہ اویس کرنی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا نان بھائی کا چہرہ تک حضرت جیسا ہو گیا، لیکن وہ بزرگ فرماتے ہیں نا، بارش آہستہ آہستہ ہو تو نفع دیتی ہے، ایک دم ہو تو طوفان آ جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ معاملہ ایسا ہوا، ایک دم بارش ہو گئی، 3 دن زندہ رہا، فوت ہو گیا۔ تو ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کی کہ حضرت آج کل بھی باقی ملنا ہے، یعنی پوچھنے والے کا مدعا یہ تھا، سوال یہ تھا کہ آج کل بھی کوئی بزرگ ہیں جو اتنا فیض دے سکتے ہیں، ایک دم اس مقام پہ پہنچا سکتے ہیں؟ فرمایا باقی باللہ تو مل جائیں گے، نان بھائی نہیں ملے گا۔ باقی باللہ تو ہے اس دور میں، نان بھائی نہیں ہے اس دور میں۔ کمال باقی باللہ کا نہیں تھا، کمال اس نان بھائی کا تھا۔ یہ خدمت کا اجر ہے۔ تو جب تک یہاں رہیں اپنے ساتھی کی خدمت کریں، کوشش کریں کہ کوئی دوسرے کو کام نہ کہے، اس کا کام بھی خود کر لے۔ جب بندہ سفر میں نکلتا ہے نا، دوسری جگہ جاتا ہے، تو اس کے مزاج کے خلاف بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو اس کے ہم مزاج نہیں ہوتی۔ اب گھر میں بندے کا ایک مزاج ہے، گھر والے اس کے عادی ہیں، اس مزاج کی رعایت رکھتے ہیں، جس نے اس وقت سونا ہے، اس وقت اٹھنا ہے، اس کو یہ پسند ہے، یہ ناپسند ہے۔ تو جب بندہ جماعت میں نکلتا ہے، اجتماعات میں جاتا ہے، اللہ کے ذکر کی مجلس میں جاتا ہے دوستوں میں، پھر اس کو بہت سی باتیں مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، تو ان باتوں پر صبر کرے۔ حج کا اتنا ثواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقبول حج کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مقبول حج کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی جس کا حج قبول ہو گیا وہ جنت ہی ہے بس، اتنا ثواب ہے حج کا۔ حالانکہ عبادت کتنے دن کی ہے؟ 5 دن کی۔ حج جو ہے بنیادی طور پر صرف 5 دن کی عبادت ہے۔ جو زیادہ دن لگتے ہیں وہ تو اصل میں بہت زیادہ مجمع ہوتا ہے، تو وہ ان کو لے جانا، وہاں ٹھہرانا، پھر واپس لانا، اس کو تقریباً 40 دن لگ جاتے ہیں حج میں۔ لیکن حج جو عبادت ہے یہ صرف 5 دن کی ہے، اور اس کا انعام کیا ہے؟ حج کا انعام یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقبول حج کا انعام جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب اس حج میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ جسمانی مشقت ہے۔ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، لوگ اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، پیدل، گرمی، موسم خراب، راستے خراب، بیماریاں، مشقت تھی ساری۔ تو یہ جو مشقت کو اٹھانا ہے اس کا بڑا اجر ہے۔ تو جب تک یہاں رہیں، اس کے بعد بھی بندہ اپنی عادت بنا لے، عادت بنا لے کہ مشقت کو برداشت کرے۔ کسی سے اگر کوئی سختی ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، اس کو درگزر کر دے، معاف کر دے اللہ کے لیے۔ کم از کم یہاں سے ہم یہ سیکھ کے جائیں، جب ہم کل جائیں تو ہمارے مزاج میں یہ تبدیلی ہو کہ ہماری طبیعت میں نرمی ہو، نرمی۔ عام طور پہ اس معاشرے کے اندر یہ اچھا سمجھا جاتا ہے طبیعت سخت ہو، کہ یہ تو بڑا سخت آدمی ہے، یہ تو ایک دم منہ پہ بات کہہ دیتا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے، جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ اپنی طبیعت میں نرمی پیدا ہو، اس صحبت سے
یہاں پہ دوستوں سے کوئی کسی سے کوئی سخت بات ہو جائے، کوئی طبیعت کے خلاف بات ہو تو اپنی عادت پہ کنٹرول کرے گا، اس کو اللہ کے لیے درگزر کرے. پھر یہاں سے ایسا نفع ہوگا، جب کسی کی خدمت کرے گا نا اس کے دل سے دعا نکلے گی، پھر وہ دعا سیدھا عرش پہ جاتی ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں نا، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی دعا کر دو. فرمایا ایک ہوتی ہے دعا کرنا اور ایک ہوتی ہے دعا کا نکلنا. بندہ ماں باپ کے پاس جاتا ہے، امی دعا کرتے ہیں، ابو دعا کرتے ہیں ماں باپ دعا اولاد کے لیے، لیکن ایک ہوتا ہے ان کو ایسی خوشی دینا، ایسی راحت دینا، ایسا آرام دینا کہ ان کے دل سے دعا نکلے. پھر یہ جو دعا ہے نا، یہ مشکلات میں اس کے لیے آسانیاں بن جاتی ہے، دھوپ میں اس کے لیے سایہ بن جاتی ہے. اس کو نہیں پتا ہوتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، وہ دعا اس کا پیچھا کرتی ہے. پھر تو ایسے اپنی طبیعت بنائیں کہ لوگوں کے لیے دعا نکلے، لوگوں کے منہ سے اس کے لیے دعائیں نکلیں. ایسا نہ ہو جب چلے جانے یہ کون آدمی چلا گیا تھا، یہ کون تھا. ایسی طبیعت ہو انسان کی کہ جب بھی ملے لوگ خوش ہوں، جب وہ ان سے دور ہو تو لوگوں کے منہ سے ان کے لیے دعائیں نکلیں. یہ اس اجتماع کا. اور پھر اپنے دل کو ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن کر دیا جائے. یہ اجتماع جو ہے یہ بیٹری کا چارجر ہے. چارجر یہاں سے اتنی بیٹری چارج ہو جائے کہ اگلے اجتماع تک کام آئے. وہ پہلے تو تار کے ساتھ چارجر ہوتے تھے، سمجھانا مشکل تھا. اب تو وائی فائی ہو گئے چارجر بھی، ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے. تو یہاں جب بندہ بیٹھے اپنے دل کو حاضر کر کے بیٹھے، اللہ کی رحمت، اللہ کا فیضان، اللہ کا نور اس کے دل میں آئے گا. اور پھر یہ نور وہ معاشرے میں جب لے کے نکلے گا نا اندھیرے میں، تو چراغ کی طرح اس کا کام آئے گا. جتنا ان مجلسوں میں بندہ جڑتا ہے اتنا اس کے لیے پھر اعمال میں آسانی ہوتی ہے، اور جتنا دور ہوتا جاتا ہے پھر کیا مشکل ہوتی جاتی ہے. آج ہر بندہ یہ کہتا ہے جی مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، مجھ سے جھوٹ نہیں چھوڑا. اس کی وجہ یہی ہے، اس لیے کہ معاشرے کے اپنے اسباب ہیں، معاشرے کے اپنا ایک اثر ہے، ماحول کا اپنا ایک اثر ہے. قرآن پاک میں حضرت زکریا علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام کا قصہ ہے. بی بی مریم جو تھی یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت تھی. زکریا علیہ السلام کی کفالت فرمایا کرتے تھے. تو بی بی جو ہے ایک حجرے کے اندر، ایک عبادت خانے کے اندر عبادت کیا کرتی تھی. ایک دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام اندر داخل ہوئے، دیکھا ایسے پھل وہاں موجود ہیں کہ جن کا موسم ہی نہیں ہے. حالانکہ نبی تھے، لیکن چونکہ بازار سے آئے تھے، باہر سے آئے تھے، تو بی بی سے کہنے لگے یہ پھل یہاں کیسے آ گئے. بی بی مریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے دی. کس نے دیے؟ اللہ نے دی. پہلے فرسٹ امپریشن کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. کیوں؟ اس عبادت کے ماحول کے اندر تھی. اور یہی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، پھونک ماری، آپ کو حمل ٹھہر گیا. کہا کہ اللہ رب العزت آپ کو بیٹا دیں گے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت آپ کو بیٹا دیں گے. تو بی بی مریم کے زبان سے پہلے الفاظ کیا نکلے کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں. اس وقت نہیں کہا کہ اللہ چاہیں گے. ماحول اس وقت معاشرے کے اندر تھی. جب انسان دین کے ماحول میں ہوتا ہے نا، اللہ والوں کی صحبت میں ہوتا ہے، مسجد کے اندر ہوتا ہے، اس وقت اس کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے. جب بندہ بازار کے اندر ہوتا ہے، معاشرے کے اندر ہوتا ہے، پھر اس کا دھیان کیا ہوتا ہے؟ اس بات کی طرف ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا بدترین مقام جو ہے وہ بازار ہے. دنیا کا بدترین مقام جو ہے وہ بازار ہے، اور بہترین مقام مسجد ہے. کیوں کہ جب بندہ بازار کی طرف جاتا ہے پھر اس کا دل اسباب میں پھنس جاتا ہے، پھر
پھر وہ یہ سمجھتا ہے میں دکان سے کاروبار کروں گا تو مجھے پیسہ ملیں گے، پھر میں کھاؤں گا، مجھے نوکری ملے گی تو میں کھاؤں گا۔ اور جب بندہ مسجد میں ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں ہوتا ہے، دین کے ماحول کے اندر ہوتا ہے، پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اللہ دینے والے ہیں، دینے والے تو اللہ ہیں، یہ سبب لازمی نہیں ہے۔ جو لوگ اسباب اختیار نہیں کرتے اللہ ان کو بھی دیتے ہیں۔ دو انسان ایک جیسی محنت کرتے ہیں، ایک برابر میں دکان کھولتے ہیں، ایک کو اللہ کام ہو جاتا ہے، دوسرا وہیں بیٹھا رہتا ہے۔ ہمارا مشاہدہ ہے، ہم آپ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ جس کے نصیب میں اللہ نے رزق لکھا اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ انسان کو تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، رزق تو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا۔ حدیث مبارکہ ہے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، فرشتہ آتا ہے وہ لکھ کے چلا جاتا ہے اس کو کتنا رزق ملے گا، اس کی کتنی عمر ہوگی، وہ فرشتہ پہلے ماں کے پیٹ میں لکھ کے چلا جاتا ہے، رزق کتنا ہوگا، عمر کتنی ہوگی، خاتمہ کے سال میں ہوگا۔ اب جتنا رزق اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا اتنا ہی اس کو ملے گا۔ ایک صورت ہے اس کو بڑھانے کی، اس رزق کو بڑھانے کی ایک صورت ہے۔ روایات میں آتا ہے بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص بڑا غریب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے گئے تو اس نے عرض کی کہ حضرت میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، مجھے تھوڑا تھوڑا رزق ملتا ہے، آپ اللہ رب العزت سے یہ دعا فرمائیں، یہ عرض کریں کہ میرا جتنا مجھے موت تک جتنا میرے نصیب میں رزق ہو اللہ مجھے ایک دم دے دے، تو جتنا صحیح میں کھاؤں گا کھل کے کھا لوں گا اس کو، تو جتنا بھی میرے نصیب میں اللہ نے رزق لکھا ہو اللہ مجھے ایک ساتھ دے دے سارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ اللہ پاک آپ کا بندہ اس طرح کہتا ہے، اللہ پاک نے اس دعا کو قبول فرمایا، اس بندے کو کہہ دیا بھی یہ تیرا رزق یہ ہے، یہ جتنا رزق ہے بس یہ موت تک، اب تو نے موت تک جب تک تیری زندگی ہے یہی تیرا رزق ہے۔ کچھ عرصہ موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا، دیکھا کہ اس کے پاس جو مال تھا اس میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اس مال میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، بڑے حیران ہوئے۔ اللہ رب العزت سے عرض کی کہ اللہ پاک آپ نے تو فرمایا تھا کہ آپ نے جتنا اس کو رزق دیا ہے اتنا ہی رزق ہے بس، یہ تو اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ مال میں بہت اضافہ ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس نے مجھ سے سودا کر لیا، اس نے کیا کیا، مجھ سے سودا کر لیا۔ سودا کیا کیا، اس نے میری راہ میں مال کو خرچ کرنا شروع کر دیا، اور میرا یہ وعدہ ہے جو میری راہ میں مال کو خرچ کرے گا میں اس کو دنیا میں 10 حصے اور آخرت میں 70 حصے دوں۔ اور یہ تو ہم جو ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرتے ہیں نا، یہ تو کم از کم ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے مثال دی ہے خوشے کی کہ ایک بندہ دانہ اگاتا ہے، خوشہ نکلتا ہے، اس میں 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، یعنی 700 گنا تک بھی اللہ پاک نے فرمایا، اور پھر فرمایا اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ یہ تو ہم 10 پہ پھنس گئے تو اللہ نے ہمیں 10 گنا دینا شروع کر دیا۔ تو ذاتی طور پہ اس فقیر کا تو یہ گمان ہوتا ہے، جب بھی اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے تو یہ گمان کرتا ہے اللہ لا حساب مجھے دیں گے۔ یہ 10 گنا تو عوام کے لیے ہے، اللہ مجھے بے حساب دیں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا 700 گنا اور پھر اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس نے مجھ سے تجارت کر لی، مجھ سے سودا کر لیا۔ اور کسی شخص کو غربت ہو، عام مسئلہ ہے، پریشانی ہے، مجھے جو ہے نا میرا گزارا نہیں ہوتا، میرے مال میں تنگی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس نسخے کو استعمال کرے جو بنی اسرائیل کے اس شخص نے استعمال کیا، اللہ سے سودا کر لے۔ بھئی ایمان تو ہمارا ہے نا کہ اللہ پاک دینے والے ہیں، تو پھر اللہ سے سودا کر لے، اللہ کو پابند کر لے، جب اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرے گا اللہ پاک اس کو کم از کم 10 گنا دیں گے اس دنیا کے اندر، آخرت میں 70 گنا دیں گے۔ اللہ سے سودا کر لیتے ہیں ہم، تو اپنا طبیعت ایسی بنائی جائے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنی تنگی ہو اتنا زیادہ صدقہ دیا جائے۔
اتنا زیادہ صدقہ دیا جائے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صدقہ کون سا افضل ہے؟ صدقہ کون سا افضل ہے؟ فرمایا صدقہ اس وقت افضل ہے جب انسان کے پاس مفلسی ہو، اس کو دولت کی خواہش بھی ہو، جوانی ہو، صحت ہو، دولت کی خواہش ہو، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں دے۔ اس وقت نہیں جب ملک الموت کھڑا ہو جائے پھر وہ وصیت کر دے کہ جی یہ اتنا فلاں کا، اتنا فلاں کا، اتنا فلاں کا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں پھر تو وہ ہے ہی فلاں کا، وہ تمہارا تو رہا ہی نہیں۔ یعنی اب میں بیمار ہو گیا، میں کمزور ہو گیا، مجھے یہ پتہ چل گیا کہ اب میں بچوں گا نہیں، تو میں نے کیا کیا، اپنی جائیداد میں سے مسجد کو بھی دے دیا، مدرسے کو بھی دے دیا، یتیم کو بھی دے دیا۔ فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جس وقت جوانی ہو، صحت ہو، امید ہو، پیسے کی لالچ ہو کہ مجھے اور پیسہ ہو میرے پاس، میں کماؤں گا، میں خرچ کروں گا، اور اس وقت وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ سب سے افضل ہے۔ یہ جو شیطان ہمیں کہتا ہے نا ابھی تو عمر پڑی ہے، بوڑھے ہو کے کریں گے یہ سارے کام، تو کام تو بڑھاپے میں بھی مزے کے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ بڑھاپے میں مزے کے نہیں ہے، لیکن جو مزہ جوانی کے اندر ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے۔ جو اللہ رب العزت انعام جوانی پہ دیتے ہیں وہ بڑھاپے پہ نہیں دیتے۔ یہ سوال ہے کہ جوانی کہاں گزاری، بڑھاپے کا سوال نہیں ہے۔ وہ سیانے کہتے ہیں نا شیر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بھی اللہ اللہ شروع کر دیتا ہے، اللہ پاک رزق بھیجیں گے۔ مزہ تو جوانی میں ہے، جب تک ہاتھ پہ سلامت ہیں، جسم میں قوت ہے، طاقت ہے، خواہشات کا غلبہ ہے، اس وقت اللہ کی یاد، اس وقت اللہ کی حکم کی فرمانبرداری، اس میں مزہ ہے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت تھے، ایک سفید چہرہ تھا، سرخ و سفید، اور آپ کے جسم اطہر سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ایسی خوشبو آتی تھی کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے کہ حضرت ایسا عطر کہاں سے لگاتے ہیں، ایسا تو عطر ہم نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا میں جوان تھا، مجھے ایک عورت نے گناہ کی ترغیب دی، اور وہ مال والی تھی، حسب نسب والی تھی، اب کسی کام سے بلایا، پھنس گئی ہے۔ اس نے کہا جی میری خواہش پوری نہیں کرو گے میں لوگوں کو بلا لوں گی، تم چونکہ نچلے درجے کے ہو، ملازم ہو، غلام ہو، تو میں تمہاری تو بات پہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ فرمانے لگے میں نے عرض کی کہ اللہ پاک یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا۔ انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا پھر اللہ پاک رستے خود بخود نکال دیتے ہیں۔ یہ ہمارے بہانے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، کوئی اور رستہ نہیں تھا، یہ ہمارا بہانہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ جب زلیخا نے الزام لگایا تو حضرت یوسف علیہ السلام خود دروازے بند کر کے آئے تھے، تالے لگا کر واپس بھاگے دروازوں کی طرف، اپنی طرف کی ہمت کر لی، یہ نہیں سوچا کہ تالے تو بند ہیں میں تو خود لگا کے میں جاؤں گا کیسے یہاں سے، بند تالوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اللہ پاک نے ان تالوں کو کھول دیا، اپنے حصے کی محنت یوسف علیہ السلام نے کی، باقی کام اللہ پاک نے خود کر دیا کہ اس نے ہمت دکھا دی۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اس عورت سے یہ کہا کہ مجھے قضائے حاجت کی خواہش ہے، اس نے ایک لونڈی کو ساتھ کر دیا جاؤ، یہ گئے اور انہوں نے گندگی جو ہے پورے اپنے جسم پہ مل لی۔ جب گندگی جسم میں مل لی تو عورت کہنے لگی تو دیوانہ اس کو باہر نکال دیا، تو انہوں نے دھکے دے کے مجھے باہر نکال دیا۔ فرمانے لگے میں وہاں سے نکلا اور ایک نہر میں چلا گیا کہ ابھی نجاست کو دور کروں، وہاں نہایا، وہاں سے جب میں باہر آیا میں جہاں سے گزرتا تھا لوگ کہتے تھے جی ایسی خوشبو آپ نے کہاں سے لگائی ہے۔ یہ جس وقت ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، اس وقت تو سب اللہ اللہ کرتے ہیں، اس وقت اللہ اللہ کرنا بھی غنیمت ہے، وہ بھی اللہ پاک جس کو توفیق دیتے ہیں وہی کرتا ہے، سب نہیں کرتے۔ یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے، سب بڑھاپے میں بھی اللہ اللہ نہیں کرتے، یہ بھی غنیمت ہے، لیکن جوانی کے اللہ اللہ کی کیا بات ہے۔
حکیم طارق چغتائی صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی رسالے میں. فرماتے ہیں ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے، اور وہ مسجد کے باہر جو ہے وہ جس طرح بوڑھے جو ہیں وہ کھانا پہلے کا نہیں تو وہ بھی لینے ہی ہمیں وہاں سے آئیں گے نا، پہلے کھانا مل لیں گے، نان بھی آ جائیں کھانے شروع کریں. تو جیسے پہلے زمانے میں مطلب بھی دیکھا ہوا کئی علاقوں میں بوڑھے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ لوڈو اور اس طرح کے کھیل کھیلتے ہیں. فرماتے ہیں ہمارے والد کے دوست تھے اور وہ مسجد کے باہر بیٹھ کے لوڈو کھیلا کرتے تھے. اور فرماتے ہیں بوڑھے تھے بہت. میں نے ان سے عرض کی کہ آپ جو ہے وہ مسجد میں نماز کے ٹائم میں نماز پڑھ لیں. تو مجھے کہہ لیں گے مجھے تو تمہارا باپ بھی نہیں لے کے جا سکا، تم کیسے لے کے جا سکتے. تو حضرت نے لکھا کہ دیکھو جس کو اللہ توفیق نہ دے وہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے بھی لوڈو کھیلتا ہے. یہ توفیق کا معاملہ ہے، یہ توفیق کا معاملہ ہے. کسی بزرگ نے لکھا ہے نا، یہ جو داستان ہے ہیر رانجھا والی، یہ جس نے لکھی ہے وہ سید ہے، اور مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سکھ کی اولاد تھے. آپ کے والدین سکھ تھے، سکھ، اور آپ نے تفسیر لکھی ہے. تو ان بزرگوں نے لکھا کہ اللہ پاک کام لینے پہ آئیں تو سکھ کا بیٹا تفسیر لکھتا ہے، تفسیر، اور نہ لینے پہ آئیں تو سید عشقیہ داستان لکھتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس اجتماع میں، اس محفل میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ بڑی نعمت ہے. جو جوانی میں آ گیا وہ بھی غنیمت ہے، جو بڑھاپے میں آ گیا وہ بھی غنیمت ہے، وہ بھی غنیمت ہے. ایک صحابی کا قصہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بہت بوڑھے تھے اور نابینا تھے، بہت بوڑھے تھے. عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایمان نہیں لائے تھے، ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو کسی نے کہہ دیا کہ جی اس عمر میں آنے کا اب کیا فائدہ ہے، اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب تو فرمایا جو موت سے پہلے پہلے آ گیا وہ جلدی آ گیا، جو موت سے پہلے آ گیا وہ جلدی آ گیا. اللہ کی ذات تو رحمت والی ہے نا، پھر جب معاف کرتے ہیں نا پھر پچھلا نہیں دیکھتے. جب اللہ نے کسی کو معاف کر دیا، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے قبول ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بندے کو اپنا وہ گناہ یاد نہیں رہتا. اللہ اس کو بھلا دیتے ہیں، اس کو بھی بھلا دیتے ہیں، مخلوق کو بھی بھلا دیتے ہیں. یہ توبہ کے قبول ہونے کی نشانی ہے کہ اس کو اپنا گناہ یاد نہیں رہتا، وہ بھول جاتا ہے، اللہ اس کو بھلا دیتا ہے. یہ غفلت کا بھولنے والا نہیں ہے. اس سے مراد کہ اتنا دلیر ہو جائے کہ گناہ کرے اور بھول جائے، اس سے مراد یہ نہیں ہے. اس سے مراد تائبین کے گناہ ہیں، نیک لوگوں کے گناہ ہیں کہ جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں اللہ کے، اللہ مجھ سے معاف کرتے ہیں، اور اللہ پاک ایسا معاف کرتے ہیں اس کو مٹا دیتے ہیں، اس کی یاد سے بھی مٹا دیتے ہیں، اعمال نامے سے بھی مٹا دیتے ہیں، اور ایسا مٹا دیتے ہیں کہ اس خالی جگہ پر پھر نیکیاں لکھ دیتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی کوئی اس کو شرمندہ نہ کر سکے کہ جی تم نے فلاں وقت تو فلاں کام کیا تھا. ایسا اس پہ پردہ ڈالتے ہیں، اس پہ نیکی لکھ دیتے ہیں، نیکی. کچھ دن پہلے ایک حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان بیمار ہو جاتا ہے نا تو اللہ رب العزت فرشتے کو مقرر فرماتے ہیں، اس کو حکم دیتے ہیں کہ جب یہ تندرست تھا تو جتنے یہ عمل کرتا تھا ان میں جو سب سے زیادہ افضل عمل تھا اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھتے رہو اس وقت تک جب تک یہ صحت مند نہیں ہوتا. کب تک؟ جب تک یہ صحت مند نہیں ہوتا. کون سا عمل؟ وہ عمل جو سب سے زیادہ افضل تھا اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتا رہو کہ یہ ہر وقت وہی عمل کرتا ہے. کیوں؟ یہ بیمار ہو گیا، اب یہ مجھے نیک عمل نہیں کر سکتا. ایسی رحمت والی ذات ہے، ایسی محبت والی ذات ہے. بندہ صرف اللہ کے آگے جھک کر دیکھے، بس ایک
دفعہ کا اللہ کیا کہ جو اقبال نے شعر کہا ہے نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ بس۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے صحابہ اکرام بھی ہیں کہ کچھ بھی نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صرف یہ کہا یا رسول اللہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج کسی کو یہ وظیفہ بتا دو تو وہ کہتا نہیں حضرت کو خاص قسم کا وظیفہ بتائیں، خاص۔ یہ کون سا وظیفہ ہے؟ یہ تو عام سب پڑھتے ہیں، یہ خاص قسم کا وظیفہ بتائیں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، روایات میں آتا ہے قیامت کے دن جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے، اس کا وہ عمل نیکی والا پڑھنا اوپر ہو جائے گا، اس وقت کیا تلاش ہوتی ہے جی کہ وہ خاص قسم کا عمل ہو۔ ایک فرشتہ آئے گا، ایک کاغذ اس کے اس پڑھنے میں رکھ دے گا، جب کاغذ اس کے پردے میں رکھ دے گا وہ پردہ جھک جائے گا اور سب حیران ہو جائیں گے، وہ بندہ خود بھی حیران ہو جائے گا کہ میری نمازیں، میرے روزے، میرے حج وہ ہلکے تھے، یہ کون سا ایسا عمل تھا کہ جس صرف کاغذ پہ لکھا گیا اور اس کا وزن اس نے نیچے کر دیا۔ جب اس کو اٹھا کے دیکھا جائے گا تو اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، یہ عام وظیفہ نہیں ہے، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے۔ ایک دفعہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فرعون سے نرمی سے بات کرنا۔ یہ جو نصیحت ہے یہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ پھر وہ سمجھتے ہیں جی تلخ بات کر کے کہتے ہیں ہم تو جی حق بات کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فرعون سے نرمی سے بات کرنا۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، وہ کہنے لگا جی مجھے اس کے بدلے کیا ملے گا؟ غالباً اس نے 1000 سال یا 900 سال کے قریب جو ہے وہ حکومت کی ہے فرعون نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس سے آدھی اللہ کی عبادت کر دو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نے کہا نہیں آدھی میں نہیں کر سکتا۔ کم کرتے کرتے اللہ رب العزت نے فرمایا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اتنی بڑی یہ کلمے کی طاقت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں یہ عام وظیفہ ہے، یہ بڑا خاص وظیفہ ہے۔ اتنا خاص ہے کہ جس بندے کو مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی زبان سے نکل گیا وہ جنتی ہو گیا، پوری زندگی وہ کچھ بھی کرتا رہا ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جنتی ہے۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں جی کوئی خاص وظیفہ ہو، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے۔ یہ تو مرتے ہوئے بندے کو جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، مرتے ہوئے اس کی زبان سے نکل گیا، اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے۔ تو جب اس مجلس میں بیٹھیں تو پھر اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے بیٹھیں، توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ وقت کافی ہو گیا، یہ اس مجلس کے آداب ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو ہم اپنے دل کے اندر تغیر کو پائیں گے انشاءاللہ، ورنہ پھر یہ ہوگا ہم کہیں گے جیسے ہم آئے تھے ویسے چلے گئے۔ یہ جو کیفیات ہیں نا ان کو تولا نہیں جا سکتا، ان کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، اور محسوس یہ ہوتی ہیں دل سے، اعضاء سے نہیں۔ انسان کا ہاتھ تولنے کا کام کرتا ہے، پاؤں چلنے کے کام کرتے ہیں، دل جو ہے یہ محسوس کرنے کا کام کرتا ہے۔ تو جب ہم دل کو حاضر رکھیں گے تو ہم خود یہ محسوس کریں گے جب ہم آئے تھے اس وقت ہماری قلبی کیفیت کیا تھی، اور اب ہم جا رہے ہیں تو ہماری قلبی کیفیت کیا ہے۔ اور پھر اس کیفیت کو قائم رکھنے کے لیے کسی اللہ والے سے تعلق ہو، اس اللہ والے کی خدمت میں جتنا بندہ حاضر ہو سکتا ہے اس کی خدمت میں حاضر ہو، تاکہ وہ کیفیت کا تسلسل رہے۔ یہ تو وہ آگ ہے جو اللہ والے لگا دیتے ہیں، پھر اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ میں خود صاحب کمال ہو گیا، حالانکہ وہ کسی کی آگ کا عکس ہوتا ہے اس پہ۔
حفاظت کرے، اللہ والوں سے اپنا رابطہ قائم رکھے۔ آج کل سہولت ہو گئی ہے، موبائل ہے، ٹیلی فون ہے، خط ہے، تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ جو وقت ہم یہاں لگائیں گے، جو مال ہم خرچ کیا ہے، ہم نے جو تکلیف برداشت کی ہے، جو مزید کرنی ہے، اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔